اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی آج ہم کریں گے کہ جو انڈیا نے ہمیں نا یہ دھمکیاں دی ہیں تو اس کا ہم لوگ ہلکا سا اس کو نا جواب دیں گے، اور وہ بھی حضرت کی زبانی میں دیں گے. جی حضرت. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ غالب علی امرہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، سامعین اکرام، ناظرین اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اکھنڈ بھارت. جو بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ کشمیر میرا اکھنڈ ہے اور کشمیر کے اوپر میرا قبضہ ہے، یا کشمیر بھارت کا اٹوٹنگ ہے، یا کشمیر بھارت کا حصہ ہے، تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. بے شک. اور دوسری بات ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو روز روز کی دھمکیاں اور گیدڑ بھبکیاں، یہ پاکستان کو مت لگایا کرو. پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے اوپر تم چڑھ دوڑو گے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا، بلکہ اگر پاکستان نے بھی تمہارے جیسا رویہ اختیار کیا اور بھارت کی طرح پاکستان بھی اسی طرح جس طرح وہ اپنی خبروں میں بتاتے ہیں یہ رویہ اختیار کر دیا، تو پھر گائے کا پیشاب پینے والے ان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے لا الہ الا اللہ کا صحرا اور لا الہ الا اللہ کا بیج اپنے سینوں میں سجائے ہوئے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حکم غالب ہو کر رہے گا اور اللہ والے ہی غالب ہو کر رہیں گے. بے شک. اگر ایمان والے ہیں تو ایمان والے دنیا والوں پر غالب رہیں گے. بے شک. آج جو ہم اگر مغلوب سمجھے جاتے ہیں یا ہمیں کوئی مغلوب سمجھتا ہے تو یہ ان کی بھول ہے. بے شک. الحمدللہ ہم کسی کے مغلوب نہیں ہیں اور نہ ہی کسی سے مغلوب ہو سکتے ہیں اور نہ کسی سے مرغوب ہو سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھو، جو تم کہتے ہو کہ ہم پشاور کو 5 منٹ میں، راولپنڈی کو 3 منٹ میں، اسلام آباد کو 2 منٹ میں تباہ کر دیں گے، ہم ان 2 اور 5 اور 3 منٹوں سے پہلے تمہارا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بے شک. ہماری آرمی، ہماری فوج، ہماری ایجنسیاں، ہماری ISI کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کی سپر پاور مانی ہوئی ISI ایجنسی ہے جو دشمن کے ناک میں دم کرنے والی ہے، جو دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والی ہے. اور یہ یاد رکھو کہ گائے کا پیشاب پینے والے اور یہ گائے کے پجاری، یہ لوگ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. عوام کی باری جب آئے گی تو اس وقت تک بھارت کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوگی انشاءاللہ. اور میں اپنی افواج پاکستان
اور اپنی ایجنسیاں، ان سب سے کہتا ہوں اور میرا مطالبہ ہے کہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ بے شک یاد نہیں ہے اس کو کہ کارگل کے اوپر جب اسلامی جھنڈے اور مسلمانوں کے اور پاکستان کے جھنڈے لہرا گئے تھے، اس وقت تم لوگوں کی منتیں اور ترلے کر رہے تھے، پاؤں میں پڑے ہوئے تھے اور سماجتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے واسطے ہماری جان چھڑاؤ اور ہمیں بچاؤ۔ اگر اس وقت کوئی اور بیچ میں نہ آتا اور ہمارے حکمران بھی اس وقت اگر آپ کے ساتھ نرمی کا رویہ نہ برتتے تو آج لال قلعے کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ بے شک لیکن یاد رکھو، ہم جیسے تیسے بھی ہوں، ہمارے حکمران جیسے بھی ہوں، آپس میں ان کے جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن ہم پاکستانی ہیں، بے شک مسلمان ہیں، الحمدللہ اور پاکستان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، بے شک ہمارا مال بھی قربان ہے، ہمارا وقت بھی قربان ہے۔ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ تمہارے ساتھ لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہم تمہاری بھارت کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیتے۔ انشاءاللہ اور یاد رکھو، یہ جو دھمکیاں دیتے رہتے ہو ہر وقت کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اب اگر تمہیں چائے پینے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہر دفعہ چائے نہیں ملتی، یہ یاد رکھو، ہر دفعہ چائے نہیں ملتی، اور جب چائے ملے گی تو ساتھ میں کچھ اور بھی کھانے کو مل جائے گا، اور وہ جب ملے گا تو وہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں وارننگ دیتا ہوں آپ کو، اپنی قوم کی طرف سے، اپنے ملک پاکستان کی طرف سے، اپنے پاکستانیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے، کہ اپنے آپے کے اندر رہو، اس سے باہر نہ آؤ۔ تمہاری حیثیت ہمیں معلوم ہے، 71 کی جنگ میں بھی اور 62 کی جنگ میں بھی، اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوا تھا، اور پھر اگر وہی کرنا ہے تو پھر آؤ دیکھ لیتے ہیں، یہی گز اور یہی میدان معلوم ہو جائے گا کہ کون بہادر ہے، کون ناکام ہے، کون منہ کی کھانے والا ہے، اور کون جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان میں جانے والا ہے۔ ہم ان کے حکمرانوں کو اور ان کی ایجنسیوں کو اور ان کی فوج کو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، بے شک اور جب بھی تمہاری دم پر پاؤں آتا ہے تو تم پھر واویلا مچانے لگتے ہو، پھر تم روتے ہو، دھوتے ہو، اور پھر تمہیں جو ہے وہ معاہدے یاد آ جاتے ہیں، اور پھر تمہیں پڑوسی ملک یاد آ جاتے ہیں، پھر ان کی اخلاقی اقداریں یاد آ جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہماری فوج تو ہر وقت تیار ہے، اور ایسا ان کا دفاع ناقابل تسخیر دفاع ہے، بے شک اور وہ کسی بھی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور عوام اپنی فوج، اپنی ISI، اپنی ایجنسیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے، بے شک اور انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ ہندوؤں کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے نہ مٹایا انشاءاللہ تو پھر پاکستان کا نام تم بدل دینا۔ لیکن ایک بار یہ کوشش کر کے تو دیکھو، پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہارا کیا حال ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے۔ اس لیے میں تمہیں ایک دردمندانہ مشورہ دیتا ہوں، اور میں تمہیں اپنے پڑوسی ہونے کا یہ مشورہ دیتا ہوں کہ انسان بنو، انسان کے بچے بنو، اور انسانیت کے اندر رہو، اور انسانیت سے باہر نہ نکلو۔ ہر وقت کی دھمکیاں، واویلے، شور شرابہ اور گیدڑ بھبکیاں، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر کر سکو تو تمہیں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اس لیے
میں آپ کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ جو آئے تمہارے آباء و اجداد وہ کچھ نہ کر سکے تو تم کیا کر لو گے؟ اس لیے یہ پاکستان کا نام لینا بند کرو، پاکستان کو بدنام کرنا بھی بند کرو، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنا بھی بند کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اگر جیسی کی تیسی کا وقت آیا، اگر وہ وقت آ گیا تو پھر یہ یاد رکھنا ہمارے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں، ان کی ٹانگوں میں ابھی سانس ہے، ہاں، اور وہ اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ وہ چل کر آپ کے بارڈر پر نہ پہنچ سکیں، یا آپ کے بارڈر سے اتر کر آپ کے شہروں میں، دیہاتوں میں اور آپ کی سرزمین کے اوپر نہ آ سکیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھارت بھی ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے پاسبان ہیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز ہم لے کر رہیں گے، اور قیامت سے پہلے ہو جب بھی ہو انشاءاللہ، ہماری زندگی میں ہو یا بعد میں ہو، یہ انڈیا اور بھارت یہ پاکستان کا حصہ بنے گا، اور اس کے اندر اگر مسلمانوں نے اعلان کا جہاد کر دیا، اور اعلان جہاد جب ہو گیا تو پھر دیکھ لینا کہ فوج تو ہمارے پیچھے ہوگی، ہم اس سے آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بات بتا دوں آپ کو، اس لیے اپنی حدود میں رہو اور حدود سے باہر نہ نکلو، تجاوز نہ کرو اور کسی قسم کی دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہاری دھوتیاں پاخانوں سے لپٹی ہوئی اور پیشابوں کے اندر بھری ہوئی دیکھی ہیں، اور ہم نے تمہیں بھاگتے ہوئے لنگوٹ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تمہیں اسی دنیا کے اندر ہمارے بزرگوں نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک کبھی تمہارے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی اور نہ تم یہ بہادری کر سکے ہو، اور اگر کرو گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ایمان کے متوالے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہ انشاءاللہ العزیز تمہارے سینے پر ایسا چڑھیں گے اور تجھے ایسا دھڑائیں گے، اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تجھے کہیں بھی دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس وقت سے ڈرو اور اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنے لوگوں کا خیال رکھو اور اپنی حدود میں رہو۔ ہمارا تو آپ کو یہ مشورہ ہے، اگر نہیں مانو گے تو نہ ماننے والوں کا علاج ہماری پاک آرمی کے پاس زبردست ہے، اور ہماری ایجنسیوں کے پاس ان کا علاج مضبوط قسم کا علاج ہے کہ اس علاج کے بعد کسی اور علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اڑوس پڑوس کے اور لوگوں سے معلوم کر لو، کچھ لوگ آپ کے جاننے والے ہوں گے جو ہمارے ان اداروں سے ٹکر لی ہوئی ہوگی اور انہیں ان کا پتہ ہوگا، تو وہ تمہیں ان کا پتہ بتا دیں گے کہ ایسا نہ کرنا ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اتفاق اور اتحاد اور یگانگت کے ساتھ رہیں اور اپنے وطن کا جھنڈا بلند رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے دل کے اندر اپنے وطن کی مٹی کی محبت پیدا کریں، اور ان لوگوں کو ان کے منہ پر جواب دینے والے بنیں، اور ایسے بزدل اور ایسے ناکارہ لوگ اور ایسی گھٹیا حکومت اگرچہ مالی لحاظ سے وہ ہم سے کتنی مضبوط ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ تم 3 منٹ اور 5 منٹ اور 2 منٹ لگاؤ گے، ہم نہ 3 لگائیں گے، نہ 2 لگائیں گے، نہ 4 لگائیں گے، اور 1 منٹ کے اندر اندر تمہارا صفایا کر دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ صفایا کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اپنے ملک کی مٹی کے ساتھ محبت رکھنے
अपने अफवाज के साथ मोहब्बत रखने और अपने मुसलमानों के साथ मोहब्बत रखने और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और उनके साथ कदम ब कदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाक फिजाइया जिंदाबाद। जिंदाबाद।